کہاں غائب ہو گئے؟ جی وہ اللہ میاں کے پاس چلے گئے، اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں۔ شاہ عبدالرحیم شاہ ولی اللہ کے تایا چچا ہیں، وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ بیٹھے بیٹھے غائب ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ غائب ہو گئے، ایسا غائب ہو گئے کہ نظر ہی نہیں آ رہے کہاں چلے گئے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی فرشتے بھیجنے پڑے کہ جاؤ تلاش کرو، شاہ عبدالرحیم نظر نہیں آتا کہاں چلا گیا، جاؤ دیکھو۔ فرشتوں نے بڑا تلاش کیا، چپا چپا کھنگال دیا، یہاں تک کہ جنت میں بھی دیکھا، لیکن شاہ عبدالرحیم کہیں نہیں ملے، ایسے غائب ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہنے لگے کہ اگر وہ جہنم میں دیکھ لے تو مل جاتے۔ تو بہرحال تو فرشتوں نے کہا ہم نے ہر جگہ تلاش کر لیا، کہیں نہیں ملتے۔ اللہ نے کہا کیسے ملیں گے؟ وہ تو میرے اندر ہے، وہ تو میرے اندر آ گئے ہیں، میری ذات کے اندر آ گئے ہیں۔ تو جو میری ذات کے اندر آ گیا ہو وہ تمہیں کہاں ملے گا؟ کہیں نہیں ملے گا، نہ زمین میں ملے گا، نہ آسمان میں ملے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ تصوف ہے، اور آج سارے مسلک ان کے ماننے والے ہیں، کوئی سرین انکار نہیں کرتا۔ اگر کوئی تصوف کے خلاف کچھ کہتا بھی ہے تو چھوٹے موٹے جو ہے نا ان کو پکڑ لیتا ہے کہ دیکھو جی فلاں صوفی نے یہ کہا، فلاں یہ جو نامی گرامی بڑے بڑے جو مفت قلندر ہیں، بڑے بڑے صوفیاں ہیں، ان کا ذکر ہی نہیں کرتے، چھپا جاتے، کیونکہ یہ سارے ان کے عقیدت مند ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ تصوف نے اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر عبد اور معبود کے فرق کو مٹا دیا۔ عبد اور معبود کا فرق ختم ہو گیا، حق اور ناحق کچھ نہیں رہا، سچ اور جھوٹ سب ختم ہو گیا۔ اب نہ حق ہے، نہ ناحق ہے، نہ سچ ہے، نہ جھوٹ ہے، نہ کچھ بھی نہیں، سب ملیا میل کر دیا اس نظریے نے، صوفیت کے نظریے نے۔ تو یہ اتنا ظالم عقیدہ ہے کہ اس نے ان کلمہ پڑھنے والوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ قرآن و حدیث کے دلائل کے ذریعے سے دین تصوف کا قلع قمع کیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ گھما پھرا کے اس کی حمایت کی گئی، گھما پھرا کے اس کی حمایت کی گئی، اور اس کی حمایت میں دلائل دیے گئے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ ہے، حلول کیے ہوئے ہے، ہر جگہ ظاہر ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ آگ میں بھی ہے، آگ سے پکارتا ہے، درخت میں بھی ہے، درخت سے پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علی عرش استویٰ، کہ رحمان جو ہے وہ عرش کے اوپر مستوی ہے، اور وہ مخلوق کے اندر نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی مخلوق سے تعلقات، رشتہ داریاں قائم نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے، وہ اپنے علم کے لحاظ سے ہر شے پر احاطہ کیے ہوئے۔
کائنات کے ایک ایک ذرے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو صوفیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے اندر صلاحیت کیے ہوئے ہے، اپنے وجود سے، اپنے وجود سے وہ ظاہر ہے، اپنے وجود سے اس نے حلول کیا ہوا ہے، اس کا وجود کا حصہ ہے مخلوق کے اندر یہ جو کائنات میں یہ مخلوق پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ عقیدہ جو صوفیہ نے دیا ہے، ایسا ظالم عقیدہ تو ہندوؤں کا بھی نہیں ہے، عیسائیوں کا بھی نہیں ہے، انہوں نے بھی لمیٹڈ کیے ہیں، ان کے بھی معبود، ان کے الہ محدود ہیں۔ ہندوؤں کے کتنے دیوی دیوتا ہوں گے؟ 1000 ہوں گے، 2000 ہوں گے، ان کے تو ہزاروں لاکھوں معبود ہیں، ان گنت معبود ہیں، جن کے اندر اللہ تعالیٰ صلاحیت کیے ہوئے ہے، حلول کیے ہوئے ہے، یہ اللہ کی ذات کا ٹکڑا بنے ہوئے ہیں، اس کے وجود کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ ان کا ایک ایک قلندر ملنگ وہ خدا بنا ہوا ہے، اللہ بنا ہوا ہے۔ اسی لیے گلے شاہ کہتا ہے کہ پیر فرید ظاہر میں انسان نظر آتا ہے، گوشت پوشت کا بنا ہوا نظر آتا ہے، یہ ظاہر میں ہے۔ تو گلے شاہ کہتا ہے ظاہر دے وچ پیر فریدن، ظاہر میں تو یہ پیر فرید ہے، باطن وچ اللہ، وہ کہتا ہے باطن دے وچ اللہ، یعنی پیر فرید جو ہے ظاہر میں تو انسان ہے، باطن میں ہی اللہ ہے۔ اپنا اللہ میاں نے ہند میں نام رکھ لیا خواجہ غریب نواز، اور معاملہ یہاں تک نہیں رکتا ہے۔ دیکھیں آپ کہ انہوں نے انسانوں کو تو چھوڑیے، یہ صوفیہ کو اولیاء اللہ مانتے ہیں کہ ولی اللہ ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بڑے عبادت گزار تھے، فلاں ولی اللہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہوئے 40 سال تک کھڑے رہے، ایک ولی اللہ زخمی ہوئے، ان کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے، لیکن علاج نہیں کراتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں، اور اگر ان کے زخم سے کوئی کیڑا گر جائے تو اٹھا کے ڈال لیتے تھے۔ کیوں ڈالتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ میں اپنے نفس کو مار رہا ہوں۔ نفس کو مارنا یہی تصوف ہے نا، یہی تعلیم دی جاتی ہے، نفس کو مارنا، نفس کشی۔ اسلام میں نفس کو کنٹرول کرنا ہے، مارنا نہیں ہے۔ اسلام میں نفس کشی نہیں ہے، نفس کشی ہندوؤں میں ہے، عیسائیوں میں ہے، اسلام میں نفس کشی نہیں ہے۔ ان کے یہاں راہب ہوتے ہیں، راہبہ ہوتی ہیں، وہ اپنے نفس کو مارتی ہیں۔ ہندوؤں میں بھی ان کے یہاں جو گیان کرنے والے ہوتے ہیں اپنے نفس کو مارتے ہیں۔ اسلام میں نفس کشی نہیں ہے، یہ کہا گیا ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کریں، اپنی خواہشات کے اوپر قابو پائیں۔ ابھی ایک صاحب نے لکھا مومن کی تعریف، کہنے لگے کہ مومن کی تعریف یہ ہے کہ مومن یہ ایسا ہوتا ہے، مومن ایسا ہوتا ہے، مومن یہ نہیں کرتا، مومن وہ نہیں کرتا، مومن حضرت عبادت میں لگا رہتا ہے، مومن تہجد پڑھتا ہے، مومن کسی کو برا نہیں کہتا، مومن کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ میں نے اس کے جواب میں لکھا ایسا انسان تو آج تک دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا، نبی کے علاوہ، یا فرشتے ہی ہو سکتا ہے۔
یعنی مومن کی دیکھو یہ تو ایک انتہائی درجہ ہے، انتہائی اعلیٰ درجہ. دیکھیں ابو بکر سے اعلیٰ درجہ کسی مومن کا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. تو کیا آپ کے معیار کے مطابق جو یہ معیار پیش کرتے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو کبھی گناہ نہ کرے، خطا نہ کرے، کبھی غلطی نہ کرے، اس معیار پہ تو صحابہ بھی نہیں اترتے، اس معیار پہ تو انبیاء نہیں اترتے، آدم علیہ السلام نہیں اترتے، خطا ان سے بھی ہوئی ہے. تو میں نے اسے کہا کہ بھائی تو جو تعریف بیان کر رہا ہے نا، اس کے لیے تو بندے کو جنگل میں جانا پڑے گا، نفس کشی کرنی پڑے گی، اور اللہ نے نفس کشی کا حکم نہیں دیا، اللہ نے نفس کشی کا حکم نہیں دیا. دیکھیں ہر بندہ ہر کلمہ پڑھنے والا ہر مسلمان وہ جنت کے اعلیٰ درجے پر نہیں جائے. اگر سارے اعلیٰ درجے پر جائیں گے تو نیچے کون ہوگا؟ اگر کلاس کے اندر ہر بچہ ٹاپ کرنے لگے تو اے گریڈ کو لانے والا کون ہوگا؟ وہ تو ختم ہو جائے گا. لیکن اے گریڈ والا بھی پاس ہوتا ہے، بی گریڈ والا بھی پاس ہو جاتا ہے، ہر بچہ اے گریڈ نہیں لاتا. تو یہ ایسی تعریف بیان کرتے ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو لوگ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، اپنی وجود کو اڑا لیتے ہیں. کیوں اڑاتے ہیں؟ ان کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو ختم کرنا ہوگا اسلام کے لیے، مر جاؤ مٹ جاؤ. اور آپ دیکھیں کہ اس طرح سے ایک صاحب بتاتے ہیں کہ وہ کہیں سے گزر رہے تو وہاں لائن لگی ہوئی تھی لوگوں کی. انہوں نے پوچھا کہ وہی یہ کیا وجہ ہے، کیوں لائن لگی ہے؟ ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے ہیں. کہنے لگے یہ اپنا نام لکھوا رہے ہیں. مجھے بتاؤ کیا اسلام نے یہ دعویٰ؟ وہ اسلام تو کہتا ہے کہ جنگ اپنی جگہ، جہاد اپنی جگہ، ہر چیز اپنی جگہ ہے نا. اللہ کے نبی نے اعتدال میں، اللہ کے نبی کہتے ہیں جتنا عمل ہو سکے وہ کرو، اخلاص کے ساتھ عمل وہ کرو جس کو آئندہ بھی کر سکو. وہ ایسا نہیں ہے جو کیوں آ کے ایک عمل شروع کر دے اس کے بعد ختم. اچھا بلکہ اخلاص کے ساتھ اور دائمی طور پہ کرنا چاہیے. تو بہرحال ہمارا جو موضوع چل رہا تھا وہ یہ چل رہا تھا کہ اللہ اپنی صفت نہ تو کسی کو عطا کرتا ہے نہ ظاہر کرتا ہے. عطائی صفت کا عقیدہ کہ اللہ مخلوق کو صفت عطا کرتا ہے یہ بھی شرک ہے، ظاہر کرتا ہے یہ بھی شرک ہے. انسان کے اندر اتنا بھوتا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی صفت کو اپنے اندر جذب کر لے. انسان کی اوقات کیا ہے کہ اللہ کی صفت کو اپنے اندر جذب کرے گا؟ اس کے اندر ہے اتنا بھوتا، اتنی طاقت ہے نہیں ہے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، ایک جھلک دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں موسیٰ بے ہوش ہو جاتے ہیں. طور پہاڑ جل جاتا ہے، وہ طور پہاڑ نہیں، وہ پہاڑ جل جاتا ہے. جس کے لیے کہا تھا کہ موسیٰ پہاڑ کو دیکھو اگر تم اللہ کو دیکھ سکتے ہو. اللہ تعالیٰ ایک تجلی کرتا ہے، پہاڑ راکھ ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، موسیٰ بے ہوش ہو جاتے ہیں. جب موسیٰ برداشت نہیں کر سکے تو یہ نیلے پیلے لال قلندر کیسے برداشت کریں گے؟ یہ تو دیکھیں اپنی خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں. وہ کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو کوئی، دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اللہ عرش کے اوپر ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں ایک ایک ذرہ اللہ کی مخلوق ہے. آسمان اللہ کی مخلوق، انسان اللہ کی مخلوق، ہر چیز اللہ کی مخلوق. تو اللہ کہاں سے ظاہر ہو گیا انسان کے اندر؟ صفات کہاں سے آ گئی؟ انسان کو جتنی بھی اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں دیکھنے، سننے، بولنے، سونگنے، چلنے کی، جتنا شعور دیا ہے، عقل دی ہے،
ان سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یعنی سوائے اللہ کے ہر شے مخلوق ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ قرآن ہمیں عبد اور معبود میں، خالق اور مخلوق میں فرق بتاتا ہے کہ مخلوق اور خالق کا جو تعلق ہے وہ ہے عبد اور معبود کا، کہ ہم اللہ کے بندے، اس کے غلام ہیں، اس کے آگے جھکنے والے ہیں۔ لیکن صوفیہ نے اسلام آ کر کے تصوف میں، اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ تباہی مچائی ہے کہ آج کوئی فرقہ ایسا نظر نہیں آتا جو تصوف سے متاثر نہ ہو، یہاں تک کہ قدیم سے قدیم لوگ بھی تصوف کی حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور دیکھیں چھوٹے موٹوں کا رد کر دیتے ہیں، لیکن یہ جو بڑے بڑے گزرے ہیں نا، جیلانی، اجمیری، حجویری، ارے ان کو تو ایسے ہے رحمۃ اللہ علیہ، ولی اللہ، اولیاء اللہ، پیران پیر، اتنے بڑے بڑے خطاب دیے ہیں ان کو۔ تو دیکھیں جب تک اس نظریے کا، اس عقیدے کا، اس کے موجد کا، اس کے ماننے والوں کا، اس کے مبلغین کا کفر نہیں کیا جائے گا، انکار نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ کفر کا خود وہ کافر نہ بن جائے۔ دیکھیں قادیانیت ایک دور کے اندر انہیں کافر قرار نہیں دیا تھا، تو یہ بڑی تیزی سے پھیل رہی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یار اپنے فرقے ہیں، اپنا عقیدہ ہے، وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، لیکن جب قادیانیوں کی تکفیر کی گئی، اعلانیہ تکفیر کی گئی، ان کا رد کیا گیا، تب لوگ رکے ہیں کہ نہیں یار یہ جو ہے نا۔ تو دیکھیں ہمارا کام کیا ہے کہ کفر کی نشاندہی کرنا، کہ دیکھیں یہ نظریہ کفر ہے، اس کا ماننے والا جو ہے اللہ کا دشمن ہے، طاغوت ہے، ولی اللہ نہیں ہو سکتا، اس سے بچنا ہے، اس کا انکار کرنا ہے۔ تو جب پورے زور و شور کے ساتھ قادیانیت کے خلاف باقاعدہ تحریکیں چلی ہیں، لوگوں کو آگاہی دی گئی ہے، اور آج آپ دیکھیں بچے کی زبان، بچہ جانتا ہے کہ قادیانی کون ہے، کیونکہ اس کی ضرورت تھی۔ اگر ایسا نہ کرتے تو پھر جو قادیانیوں کی جو تکفیر کی گئی ہے یہ نہ ہوتی، لوگ قادیانیوں کو بھی صحیح سمجھ رہے ہوتے۔ اسی طریقے سے اگر دین تصوف کی بھی انکار کیا جاتا، اس کی نشاندہی کی جاتی، اس کے موجد جو ہے، اس کے ماننے والوں کی نشاندہی کی جاتی، ان کی حقیقت لوگوں کو بتائی جاتی، تو یہ اس امت میں اس طرح صلاحیت نہ کرتا جیسا کہ آج صلاحیت کر گیا۔ یقین کریں کہ کوئی عالم ایسا نظر نہیں آتا پورے تاریخ کے اندر، اگر آپ تجزیہ کر لیں کہ دوسری صدی یا تیسری صدی کو چھوڑ دیں، چوتھی صدی ہجری سے جو نامی گرامی بڑے بڑے نام آتے ہیں، نہ سوا چند ایک کے سارے تصوف کے ماننے والے، اس کی حمایت کرنے والے ہیں، وحدت الوجود کے ماننے والے ہیں۔ کسی نے دیکھیں جس شدت کے ساتھ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر گرفت کی ہے، اس کی نشاندہی کی ہے، لوگوں کو آگاہ کیا ہے، یہ ایمان خالص قسم نمبر 1 اب تک پوری دنیا میں لاکھوں سے زیادہ تعداد کے اندر تقسیم کی جا چکی ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچی ہے، لاکھوں کی تعداد میں۔ کوئی مکتب فکر اہل علم کا شاید ایسا ہو جو اس کتاب سے نا واقف ہو، سب جانتے ہیں، پوری کوشش کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو علماء ہیں دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، یہ تصوف کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب تک اس سے ہٹیں گے نہیں
تو آپ دیکھیں اس قوم کی، اس امت کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اصل جو بیماری ہے وہ اسی نظریے سے آئی ہے، تصوف کے نظریے سے۔ یہ حیات فی القبر کا عقیدہ ہو یا سما کا عقیدہ ہو، ان سب کی بنیاد تصوف ہے۔ آپ تصوف کا اسلام سے نام و نشان مٹا دیں، سارا شرک مٹ جائے گا، ساری خرابیاں دور ہو جائیں گی، ساری گمراہی ختم ہو جائے گی۔ یہی ایک نسخہ کیمیا ہے جو اللہ نے اس قرآن کے اندر ہمیں دیا ہے کہ لوگوں کو دیکھیں۔ نبی علیہ السلام نے جب اسلام کی دعوت دی تو کلمہ پڑھنے والوں کو اسلام کے اگینسٹ جتنے فرقے تھے ان سے کاٹ کے رکھ دیا۔ جو عیسائی اسلام قبول کرتا تھا وہ عیسائیت کو ترک کر کے عیسائیت سے کٹ کے آتا تھا۔ جو مکے کا مشرک تھا وہ اپنے آبائی دین سے کٹ کے آتا تھا۔ یہودی اپنے آبائی دین سے کٹ کے آتا تھا، چھوڑ کے آتا تھا۔ مجوسی اپنے دین کو چھوڑ کر آتا تھا، کٹ مار کے آتا تھا۔ لیکن یہاں اتنی بڑی منافقت ہے اور ڈبلنگ ہے، یعنی توحید کے اندر بھی، اس معاملے کے اندر بھی، کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو مانتے ہیں کہ نہیں جی یہ بات صحیح ہے۔ ڈاکٹر عثمانی نے یہ جو ایمان خالص لکھی کتاب، یہ زبردست کتاب ہے، بالکل درست صحیح ہے، لیکن اس کا تعلق یا تو دیوبند سے ہے یا بریلوی سے یا اہل حدیث سے، ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، کہتے ہیں نہیں یہ بھی صحیح ہے۔ تو جب تک دیکھیں الگ نہیں ہوں گے آپ، باطل سے کٹیں گے نہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے یوسف علیہ السلام کے واقعہ اور انبیاء کا واقعہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، جیل کے ساتھیوں کو دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں انی ترکت ملت قومی۔ کیا کہتے ہیں؟ میرے جیل کے ساتھیوں، میں نے اپنی قوم کا مذہب، ان کا دین ترک کر دیا، چھوڑ دیا ہے، اور میں نے اپنے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان کے دین کو اختیار کیا ہے۔ تو بھائی جب اللہ کے دین کو اختیار کرو گے، جب آپ یہ کہو گے کہ میں دین ابراہیم پر ہوں، میں دین یعقوب پر ہوں علیہ السلام، میں دین یوسف علیہ السلام پر ہوں، میں تمام انبیاء کے دین پر ہوں، تو جتنے لوگ ان دین کے خلاف ہیں ان کا انکار کرنا پڑے گا، کفر کرنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں ہوں گے۔ کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں صوفیت کو کفر مانتا ہوں لیکن اپنے اکابرین کو میں کچھ نہیں کہتا جو صوفیت کے ماننے والے ہیں، تو یہ ڈبلنگ اسلام میں نہیں چلے گی۔ ایک طرف ہونا پڑے گا، یکسو ہونا پڑے گا، حنیف ہونا پڑے گا۔ اسلام کے خلاف جتنے ادیان ہیں انہیں ترک کر کے دین اسلام کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر دین اسلام کو مانتے ہو تو اس کے خلاف جتنے ادیان ہیں، جتنے مسلک ہیں، جتنے فرقے ہیں، ان کو چھوڑنا پڑے گا، ان سے الگ ہونا پڑے گا، اس کے بغیر اسلام نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کا یہی بیان ہے جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا ہے۔ اقول قولی استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ اور آنے والی اتوار کا پروگرام انشاءاللہ اسی مسجد میں، اتوار کا پروگرام آنے والی اتوار کا پروگرام اسی مسجد میں صلاۃ العصر سے مغرب تک ہوگا، درس قرآن اور سوال و جواب کا۔ آپ لوگ شرکت کریں آنے والے اتوار سے 9 بجے